یزید کے متعلق علماء اہل سنت کا متفقہ موقف و عقیدہ کیا ہے؟ آج کی ویڈیو میں آپ یہی دیکھیں گے، کیا یزید کو امیر یا رحمۃ اللہ علیہ کہا جا سکتا ہے، یا اس کو اور دوسرے القاب جو آج سماج میں رائج ہیں وہ دیے جا سکتے ہیں؟ اجماع اہل سنت فاسق و فاجر و جری الکبائر تھا۔ اسی قدر پر ائمہ اہل سنت کا اطباق و اتفاق ہے، صرف اس کی تکفیر و لعن میں اختلاف فرمایا۔ واقعہ کربلا میں یزید نے حضرت حسین کو شہید کروایا تھا۔ میرا بھائی بات یہ ہے کہ اقتدار تو یزید کا تھا نا، حکومت اسی کی تھی، تو اس لیے اس کی ذمہ داری سے وہ بری تو نہیں ہو سکتا۔ واقعہ کربلا سے بھی بعض اعتبارات سے زیادہ بھیانک اور زیادہ گھناؤنا واقعہ بنو امیہ کی تاریخ ہے، جس کو لوگ جانتے ہی نہیں۔ مدینہ کے کچھ لوگوں نے بغاوت کی اور انہوں نے اس کے خلاف فوج بھیجی، اور فوج کو جو مدینہ فتح کر لیا 3 دن کے لیے حلال کر دیا، جو چاہو کرو، یہاں جسے چاہو مارو، جسے چاہو لوٹو، جس کا گھر چاہو برباد کرو، جس عورت کو چاہو ریپ کرو، اور یہ مدینہ النبی کے اندر ہوا۔ تو اس لیے یزید کو بالکل معصوم قرار دینا یہ بھی غلط ہے، وہ مجرم تھا، لیکن اس کو اتنا لعنتی قرار دے دینا کہ گویا حضرت حسین کو اس نے قتل کرایا تھا، اس کا بھی کسی تاریخی مستند روایت سے ثبوت نہیں ملتا۔ لہذا صحیح بات یہ ہے کہ نہ لعنت اللہ علیہ کہو، نہ رحمت اللہ علیہ کہو، خام خواہ میں فضول چیزوں میں پڑھنے کی بولو بھائی ضرورت کیا ہے؟ ہم تو یزید کو قرآنی جماعت نہیں مانتے۔ قرآنی جماعت تو صحابہ ہیں جن کے بارے میں سوچنا غلط کفر ہے، اور یزید کے بارے میں جو مرضی سوچتے رہو، ہم تو نہ گالی دیتے نہ تعریف کرتے ہیں۔ دیکھیں صاحب، بالکل چھنی چھنائی بات ہے کہ ہم یزید کو فاسق سمجھتے ہیں۔ ہم ایک جملہ یزید کی تعریف میں نہیں کہتے۔ انتہائی بےہودہ آدمی تھا، پرلے درجے کا فاسق و فاجر تھا، اور مسلمانوں کا خون بہانے والا۔ پچھلی پوری امت نے، یہ اب کچھ 2-4 بے وقوف پیدا ہو گئے ہیں، یہ یزید کو سر پہ چڑھائے ہوئے ہیں، اور کچھ پہلے بھی ایسے تھے، ایک طبقہ تھا، اور یزید کو وہ پیغمبر علیہ السلام سے معاذ اللہ برتر سمجھتا تھا۔ ان سارے بدبختوں کو چھوڑ کے یزید جیسے آدمی کی کوئی تعریف کرے گا؟ ائمہ کے درمیان اس پہ بحث ہوئی ہے کہ یزید مسلمان بھی تھا یا نہیں تھا، تو اس لیے یزید کے بارے میں صاف ہے۔ حنفی فقہا میں 2 گروہ، کچھ سے کافر کہتے ہیں، کچھ سے فاسق کہتے ہیں، اس سے زیادہ کیا بات ہو۔ بہت سے لوگ یزید کے حق میں ہیں، وہ ایک حدیث مبارک کو پیش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قسطنطنیہ کی جہاد میں شرکت کرے گا اس کے لیے مغفرت کا وعدہ ہے، مغفور اللہ، ان کی معافی ہے، ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ تو بعض لوگوں کا کہنا ہے جو یزید کے حامی ہے کہ جب یزید قسطنطنیہ کی جہاد میں شریک ہوا ہے، اس کی گناہ کی معافی کا وعدہ اللہ کے نبی نے فرما دی ہے، تو آپ ان کو فاسق اور فاجر کس بنیاد پہ کہتے ہیں؟ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ کسی بھی عمل صالح پر جب معافی کا وعدہ ہوتا ہے کہ جو شخص یہ نیک کام کرے گا اس کے گناہ معاف کر دیے گے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کے گزشتہ سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، یہ نہیں کہ اس کے آئندہ جو گناہ کرے گا وہ بھی معاف کریں گے۔ اگر اللہ کے نبی اور بعض شخصیات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص موقع کی مناسبت سے اعلان فرما دیں کہ ان کے بعد والے گناہ بھی معاف ہوں گے یا بعد والے معاملات اور مواخذہ بھی نہیں ہوگا، یہ بالکل الگ بات ہے۔ جس طرح بدرین صحابہ کرام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ بعد میں بھی جو کچھ کریں گے اس پر بھی ان کا مواخذہ نہیں، وہ چونکہ تصریح آ گئی ہے لہذا اس پر ہم کو بات نہیں کر سکتے۔ ہاں، عام اصول یہ ہے کہ جب بھی کسی نیک عمل کی وجہ سے معافی کا وعدہ ہو تو گزشتہ گناہوں کی معافی کی بات ہوتی ہے، آئندہ گناہوں کے معاف ہونے کا اس میں اعلان نہیں ہوتا۔ اسی طرح اب یہ بات یہاں بھی سمجھے، قسطنطنیہ کے جہاد میں جو شریک ہوگا اس کے گناہ معاف ہیں۔ کیا مطلب؟ جو گزشتہ گناہ تھے وہ معاف ہیں، اور جو بعد والے گناہ ہیں اس کی معافی کا تذکرہ ہرگز اس قسطنطنیہ والی حدیث میں موجود نہیں، لہذا اس کو بنیاد پر آئندہ گناہوں سے بھی اس کو پاک قرار دینا یہ بات ہماری سمجھ سے بالا ہے۔
اس لیے جن گناہوں کی بنیاد پہ اہل سنت والجماعت کے اکابر، اسلاف، مشائخ یزید کو فاسق کہتے ہیں، وہ اس قسطنطنیہ کی جہاد سے پہلے کے گناہ نہیں بلکہ بعد کے گناہ ہیں۔ حضرت حسین بن علی کا قتل رضی اللہ عنہ بعد کا ہے، اہل بیت کا قتل یہ بعد کا ہے، یزید کا فسق و فجور یہ بعد کا ہے۔ اس لیے بعد والے گناہوں کو دیکھ کر ہم فاسق کہتے ہیں، اس سے پہلے والے گناہوں کو دیکھ کر فاسق نہیں کہتے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ تو یزید بیٹھا ہوا تھا دمشق میں اور امام حسین شہید ہوئے کربلا میں کوفے کے قریب جا کے، تو امام حسین نے اس نے تھوڑا آرڈر دیا تھا، بھائی اس نے آرڈر نہیں دیا تھا، بعد میں اس پہ ان کے خلاف کارروائی کرتا۔ کس کے خلاف کارروائی کی؟ وہ راضی تھا، اس قتل پہ راضی تھا۔ جب کوئی آدمی، حدیث میں آتا ہے کوئی آدمی گناہ کرے اور دوسرا آدمی اس گناہ میں موجود نہ ہو لیکن دور سے بیٹھا اس گناہ پہ راضی ہو، تو وہ ایسا ہے جیسے گناہ میں شریک ہے۔ تو پہلا سیاسی گناہ جو ہے، عظیم گناہ، وہ دنیا کے روئے زمین کے جو سب سے اونچے درجے کے اولیاء اللہ ہیں ان کو شہید کرایا اس نے، ان کا پانی بند کیا، ان کو ایذائیں پہنچائیں، ان کو تکلیفیں پہنچائیں۔ دوسرا کام انہوں نے کیا کہ مدینہ پہ چڑھائی کی یزید نے فوج بھیج کے، کیونکہ اہل مدینہ نے یزید کی حکومت تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ تو 3 سال کی حکومت کے بعد اس نے مدینے پہ اپنا لشکر بھیجا اور بے تحاشا قتل کیا ان لوگوں نے، اور مدینہ کی بے ادبی کی، اور مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجائی۔ پھر جناب تیسرا اس کا سیاسی گناہ وہ یہ ہے کہ اسی لشکر کو اس نے مکے بھیجا، اس لیے کہ مکے والے بھی اس کی حاکمیت کو تسلیم نہیں کرتے تھے، اور عبداللہ ابن زبیر تھے وہاں پہ حاکم، تو وہاں عبداللہ ابن زبیر کی حکومت ختم کی جائے، تو مکے کا محاصرہ کیا اور مکے پہ پتھر پھینکے، منجنیق توپے لگا کے، اور بیت اللہ شریف کی دیواریں ہل گئی، اور بیت اللہ شریف کا جو غلاف تھا وہ جل گیا، اور اس طریقے سے مکے کی اور بیت اللہ شریف کی بے ادبی چل رہی تھی، ادھر ادھر بے ادبی ہو رہی تھی، ادھر دمشق میں یزید فوت ہوا ہے اس حالت کے اندر۔ یزید کا کوئی صحابیت نہیں ہے، یزید تابی بھی نہیں ہے۔ دیکھیں، صحابی کے لیے صحبت ہونا ضروری ہے۔ نبی کو دیکھ لیا صحابی نے، کوئی عمل نہیں کر سکا، فوت ہو گیا، جنت واجب ہے، یقینی ہے، اس پر بخشا ہوا ہے صحابی۔ لیکن تابی کے لیے صحبت نہیں ہے شرط، تابی کے لیے کیا ہے؟ اتباع، صحبت کے ساتھ اتباع۔ حضور نے صحابی کے لیے لفظ صحابی کہا، تابی کے لیے تابی کا لفظ، تابی ہر دیکھنے والا صحابی کو تابی نہیں ہوتا، ورنہ مروان بھی تابی ہے، پھر عبد الملک بھی تابی ہے، سلیمان بھی تابی ہے، ابن زیاد بھی تابی بن گیا، کیونکہ صحابہ کا تو دیکھا ابن زیاد نے، شمر نے بھی دیکھا ابن زیاد صحابہ کو، انس بن مالک کو دیکھا۔ صحابی کو دیکھنے والا تابی نہیں ہوتا بلکہ صحابی کی اتباع کرنے والا تابی ہوتا ہے۔ یزید تابی نہیں ہے، یزید صحابی نہیں ہے، یزید متقی بھی نہیں ہے، بعد میں پرہیزگار بھی نہیں ہے۔ فتاوی ابن تیمیہ کے اندر لکھا ہے، عربوں کے مفتی ابن تیمیہ جن کو عرب لوگ تقلید کرتے ہیں، وہ فتاوی ابن تیمیہ کے اندر ہے، جب آپ کے بیٹے صالح بن احمد بن حنبل کہنے لگے ابا جان کیا یزید کی کوئی تعریف کر سکتا ہے، تو آپ نے فرمایا وَهَلْ يُحِبُّ يَزِيدَ أَحَدٌ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کا کوئی یزید کی تعریف کر سکتا ہے جو آخرت پہ ایمان رکھتا ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو مرنے کے بعد رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا یقین ہے، اور وہ یزید کی تعریف کر کے نواسہ رسول کو نعوذ باللہ اپنے دل میں محبت کم کرتا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیے، اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا اس پر مسلم رائے یہی ہے کہ یزید فاسق تھا اور اس کی تعریف نہیں کرنی چاہیے۔ اس نے جو گناہ کیا ہے وہ گناہ کوئی چھوٹا نہیں ہے، وہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمارے جو تعریف کرتے ہیں یزید کے مقابلے پہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لا کر پھر یزید کو امیر کہہ دیتے ہیں،
یا रहमतुल्लाह अलैह कह देते हैं या यजीद की तारीफ़ कर देते हैं, कल क़यामत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये लोग शर्मिंदा होंगे, इसलिए कि जिसने हमायत का इजहार किया कत्ल हुसैन पर वो भी जहन्नुम का ईंधन बनेगा। यजीद जो है वो बदबख्त था, शकी उल क़ल्ब था, फासिक फाजिर था, ये सब उलमा का इत्तिफाक है। इसलिए यजीद को पलीद कहते हैं, यजीद पलीद लिखा जाता है। उसको रहमतुल्लाह अलैह नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसने बहुत बड़ा जो है ये घनौना खेल खेला, इमाम हुसैन जैसी पाकीज़ा शख्सियात पर ये जुल्म ढाया। लिहाजा वो मुसलमान तो था लेकिन उसका अमल जो है वो मुसलमानों वाला नहीं बल्कि बदतरीन इंसानों काफरों वाला उसका अमल था। दोस्तों, आपने इस वीडियो में उलमा की मुख्तलिफ़ आरा को सुना है। आपकी क्या तहक़ीक़ है इस बारे में, हमें ज़रूर कमेंट में आगाह करें। शुक्रिया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।